افغانستان اسٹریٹجک لحاظ سے ساؤتھ ایشیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ طالبان کی واپسی کی امید کسی بھی ملک کو نہیں تھی، لیکن بھارتی حکومت کو اس کا اندازہ تھا، اسی لیے اس نے امریکہ کے طالبان سے بات چیت کو بھانپ لیا تھا، اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے علاوہ کئی اہم اعلیٰ افسران بھی طالبان سے مسلسل رابطہ میں تھے۔ موجودہ حالات میں بھلے ہی طالبان کی دوبارہ حکومت سازی کے سبب بھارت نے اپنے قونصل خانے اور سفارت خانے بند کر دی ہیں، جہاں موجود 120 افراد کو خود طالبان نے اپنی حفاظت میں کابل ایئرپورٹ سے روانہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے 15 اگست کو طالبان کی حکومت بنانے پر اب تک چپی سادے ہوئے ہیں۔ ان کی معنی خیز خاموشی کو توڑنے ایک طرف اپوزیشن تو دوسری طرف معروف اینکر رویش کمار بھی تنقید اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت کے پردھان منتری مودی ابھی تک نہیں بول پائے ہیں کہ ان کی نظر میں طالبان کیا ہے، آتنکوادی ہے یا نہیں ہے۔ اس بار 15 اگست کے بھاشن میں پڑوسی دیشوں کا ذکر تک نہیں ہے۔ امریکہ کی موجودگی میں بھارت نے افغانستان میں اربوں روپیوں کی سرمایہ کاری کی، لیکن امریکہ نے دغا دیتے ہوئے نہ صرف خاموشی سے افغانستان سے اپنے فوجیوں کو نکالنا جاری رکھا، بلکہ طالبان کو غیر محسوس طریقے سے حکومت سونپ کر باقی ملکوں کی تشویش بڑھا دی ہے، کیونکہ امریکہ کے دمخم پر موجود اشرف غنی حکومت تاش کے پتوں سے بھی تیز بکھر گئی اور آخر انہیں راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ بھارت نے 400 پروجیکٹس پر $3 ارب سے زیادہ بھی خرچ کیے۔ بھارت نے افغان حکومت سے سال 2011 میں اسٹریٹجک معاہدے کیے تھے، جس کے تحت بڑے پیمانے پر ہیلتھ، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، پاور اور ٹیلی کام میں سرمایہ کاری بھی کی گئی تھی۔ بھارت نے افغانستان میں 42 میگا واٹ کا سلما ڈیم تیار کیا، جہاں طالبان نے 2 ماہ قبل شروعات ہی میں قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت نے $150 ملین کی خطیر رقم خرچ کر کے 218 کلومیٹر زارنج ہائی وے تیار کیا تھا۔ یہ راستہ ایران کے چابہار بندرگاہ تک پہنچنے نئی دہلی کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت نے افغانستان میں سال 2015 میں افغانی پارلیمنٹ کی عمارت بنوائی، جس پر $90 ملین خرچ کیے گئے تھے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے اس وقت پارلیمنٹ کی عمارت کو افغانستان سے منسوب کرتے ہوئے اسے جمہوری نظام کے لیے ایک مثال بتایا تھا، جو اب طالبان کے قبضے میں ہے۔ I am humbled and honored to join President Gandhi and all the members of the Afghan Parliament to dedicate this new award of democracy to Afghan nation. We could not have chosen a more special day than the birthday of one of the tallest leaders of our time, former Prime Minister and Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee. اس کے علاوہ سال 2016 میں بھارت کے افغانستان کے اسٹار پیلیس کی تزئین پر بھی لاکھوں ڈالرز کا تخمینہ رہا ہے۔ پل قمری پر بھارت نے 220 کلو واٹ کا پروجیکٹ بنایا، نئی ٹیکنالوجی سے لیس چاپرز فرانس سے خرید کر افغانی حکومت کو دیے۔ پچھلے 2 دہائیوں میں بھارت نے امریکی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ مل کر اربوں روپے افغانستان میں خرچ بھی کیے۔ بھارت نے افغانستان میں اسپتال بنوائے، 400 بسیں، 200 منی بسیں دی، 105 گاڑیاں دی، 285 ملٹری گاڑیاں دی۔ اب بھارت کی بنائی گئی سبھی چیزیں طالبان کے قبضے میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری مودی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ کو برا بولے، افغان سرکار کو بھگوڑی کہیں یا طالبان کو دہشت گرد۔ طالبان کو برا بولے تو مستقبل میں بھارت کے ان انویسٹمنٹس کو خطرہ ہے، اچھا بولے تو خود اپنی پارٹی کے رویش اور فالوورز کے منہ پر تماچا ہوگا۔ بہتر ہے خاموشی اختیار کر لی جائے۔ یہ بات تو ہوئی کرسی پر بیٹھے سیاستدانوں کی، لیکن سوشل میڈیا پر انتہا پسند طالبان کو بھارتی مسلم سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو طالبان کی حکومت سازی پر خوشی منانے کے نام پر FIR بھی درج کرنے کی خبر ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق و 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। طالبان نے حالانکہ بھارت کو بھی بتایا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے باقی ماندہ پروجیکٹس کو افغانستان میں مکمل کر سکتا ہے، لیکن بھارتی حکومت کے لیے فیصلہ کر پانا مشکل کی گھڑی ہے، کیونکہ بھارت نے ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کی ہے، جبکہ یورپی یونین، ترکی، پاکستان اور کسی حد تک روس اور امریکہ بھلے کھل کر نہ بولے، لیکن طالبان کی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ طالبان کے اقتدار حاصل کرنے سے نہ صرف ایشیائی خطے کی سیاست میں ایک بڑا بدلاؤ ہوگا، بلکہ عالمی طاقتوں کے محور پر بھی بڑا فرق ہوگا۔
पाकिस्तान ही की तर्ज पर रूस और चीन तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के इंतहाई खामोशी से निकल जाना, वो भी 3 साल तालिबान से बातचीत के बाद, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब अमेरिका की ही सोची समझी पॉलिसी थी कि उस पर 20 साल नाजायज़ कब्ज़ा करने के बाद, हालात अबतर होने के बाद कोई उस पर उंगली ना उठा सके। भारत असल में अमेरिकी ठगी का शिकार हुआ है। जहां उसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया तो तामीरी कामों में भारत को आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ भारतीय मोदी हुकूमत की खामोशी बीजेपी और इंतहा पसंद अफराद को तशवीश में मुब्तला कर देने वाली है। सोशल मीडिया पर तालिबान की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मवाद संभालना अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक नया चैलेंज बनकर उभरा है। सोशल मीडिया कंपनियों ने इक़्तिदार में मौजूद आलमी रहनुमाओं और ताकतवर ग्रोहों को संभालने के लिए इस साल बड़े बड़े फैसले भी किए हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फेसबुक ने पीर को बताया कि वो तालिबान को एक दहशतगर्द ग्रोह करार देते हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म पर इनकी हिमायत करने वाले मवाद पर पाबंदी आयद करते हैं। इसी दौरान फेसबुक के अकाउंट्स बंद करने की इत्तलात भी आई हैं। इसके अलावा तालिबान कंपनी के मना के बावजूद फेसबुक की ज़ेर मिल्कियत मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप का अफगान शहरियों से बराह रास्त बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि कंपनी ने मुल्क की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है और व्हाट्सएप ऐसे तमाम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो अफगानिस्तान की पाबंदियों की जद में आने वाली तंजीमों से मुंसलक हों। तालिबान के कंट्रोल के दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले तालिबान के तर्जुमान ने अपडेट्स ट्वीट किए, जिसे ट्विटर ने बंद नहीं किया। यूट्यूब का कहना था कि वीडियो शेयरिंग सर्विस हुकूमतों पर इन्हिसार करती है कि वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों की वजाहत कर दें ताकि साइट पर तशद्दुद पसंद जराइम पेशा ग्रोहों के ख़िलाफ़ क़वानीन के नफाज में रहनुमाई हो सके। यूट्यूब ने अमेरिकी महकमा ख़ारजा की फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO की फहरिस्त की जानिब इशारा किया है, जिसमें तालिबान रुकन नहीं है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में डॉक्टरेट के उम्मीदवार मोहम्मद सनान का कहना है कि तालिबान बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात की सतह पर किसी हद तक कबूल शुदा है और यही वजह है कि आलमी ताकतें भी तालिबान को एक बाअसर ग्रुप मानता है और उससे मुसलसल राब्ते में रहता है।